حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے زندگی کے حالات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حالات ہیں۔ ان صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہیں، اور جن مورخین نے اس کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی پیدا ہوئی اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئی، مسلمان ہوئی اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیعہ سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئی، جس کا قصہ اسی باب میں گزر چکا ہے، اور اسی بیماری کا سلسلہ اخیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی 6 یا 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہی۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے حالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زینب سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب سے چھوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورۃ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے اس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھی یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ ہجرت کی تھی، جس کا بیان پہلے باب پر گزر چکا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر آ رہے تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔
البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے حالات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے کون سی بڑی تھی۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا بڑی تھی۔ اول عتیبہ بن ابی لہب سے ان کا نکاح ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورۃ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی، جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیان میں گزرا ہے۔ لیکن ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ گزر چکا ہے، اور ان کے خاوند عتیبہ نے طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا فکر ہے، قافلہ کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شہر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے، دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ربیع اول 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ بعض روایات میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا۔ پہلے خاوند کے یہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اولاد کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں ہوئی، اور شعبان 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئی، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ 2 ہجری محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔
اس سے بھی 41 سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیان میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بسترہ گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئی اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیسرے سال میں یعنی 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ اور ایک صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح اون بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہی عبداللہ اور اون اور محمد ہیں جن کا قصہ چھٹے باب میں گزرا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ اور اون پیدا ہوئے اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئی اور بھی اولاد ہیں۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد 32 لکھی ہے، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں۔